ہمارے گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق پڑھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ فرشتوں سے آپ کے رب نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی تھی، مشورہ نہیں لیا تھا فرشتوں سے، یا اجازت نہیں چاہی تھی، بلکہ اللہ نے فرشتوں کو اپنا ارادہ فرشتوں پہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین، اس کے معنی مفہوم ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے، وہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ پاک جی آپ اس کو بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گا، خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا۔ تو آپ یعنی انہوں نے یہ پیش کیا کہ وہ ایسا ایسا کرے گا، تو اس لیے آپ اس کو نہ بنائیں، یعنی یہ تو نہیں کہا نہ بنائیں، لیکن ایک اعتراض پیش کر دیا، اللہ جی وہ تو یہ سب کچھ کرے گا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو ایسے ہیں جو آپ کی ہر وقت حمد میں رہتے ہیں، تقدیس و ثنا میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما تکتمون، میں غیب جانتا ہوں زمین و آسمان کا، اور وہ بھی جانتا ہوں تو جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو چھپا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمانا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، اور جو تم چھپا رہے ہو وہ بھی جانتا ہوں، اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ آپ اس کو بنائیں گے جو فساد کرے گا، ہم آپ کی تقدیس کرنے والے ہیں نا۔ تو اس کے فرشتوں کو پہلی بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں زمین میں وہ فساد مچائے گی، خون ریزیاں کرے گی۔ فرشتوں کو کیسا علم تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اتنا ہی علم دیا جتنا اللہ کی عطا سے ان کو ملتا ہے، وہ غیب نہیں جانتے، علم الغیب نہیں ہوتے فرشتے۔ تو فرشتوں کو یہ کیسے پتا تھا؟ کیونکہ زمین پر انسان کے آباد ہونے سے پہلے جنات آباد تھے، یہاں اللہ نے جنوں کو آباد فرمایا تھا اپنی مخلوق کے طور پر، انہوں نے یہ سب کچھ کیا، آپس میں فسادات کیے، خون ریزیاں کی، جنگیں کی، اور زمین کو فساد سے بھر دیا۔ تو اللہ نے فرشتوں کو آسمان سے بھیجا تھا، اتارا تھا کہ جاؤ ان کو زمین کے کناروں سے پہ ہنکا دو اور زمین سے نکال دو۔ تو ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، جس کا ذکر ہم شیطان کے قصے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی یہیں پہ کہ شیطان کا قصہ جو ذکر، ابھی ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اس رکوع میں سے۔ تو فرشتوں نے جب یہ عرض کیا اللہ جی آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں، تو یہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے جو چھپا رہے تھے، پھر وہ کیا بات تھی؟ ظاہر تو یہ کر رہے تھے نا کہ اس کو نہ بنائیں، جیسے پہلے مخلوق نے کیا، یہ بھی ایسی ہی ہوگی۔ تو جو ظاہر کر رہے تھے وہ تو یہی بات تھی، لیکن جو چھپا رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق کو ہم سے فضیلت نہ دے دے۔ ہم ہیں نا تقدیس و ثنا بیان کرنے والے، ہم تو میں رہنے والے، ہر وقت فرما بردار کی کرنے والے، تو ہمارے علاوہ کوئی اور مخلوق رب کی مقرب ہو تو ان کو دل میں جو محسوس ہو رہا تھا نا، تھوڑا حسد ایسا ہے، رش کہہ سکتے ہیں فرشتوں کے۔ اور یہ بھی کہ جو خلافت، جانشینی اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق کو دینا چاہتے ہیں، کیا ہم اس کے قابل نہیں؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور جن مراحل سے ان کو گزار کر ایک پتلا بنایا، تو وہ سارا ذکر، یعنی پہلے مٹی لی گئی، پھر اس میں پانی ملایا گیا، پھر اس کو گارے کی طرح لیسدار گارا بنایا گیا، پھر اس سے پتلا تیار کیا گیا، پھر اسے ہوا میں خشک کیا گیا، پھر اس کو آگ میں تپایا گیا، پھر اس کو کھنکھناتی مٹی کی طرح یعنی ہو گیا، پھر اس میں روح کو پھونکا گیا۔ ان سارے مراحل سے گزارنے کا مقصد کیا تھا؟ دراصل یہ ہے کہ ساری چیزیں جو ہے نا، آگ، مٹی، پانی، ہوا، دھوپ، ان ساری چیزوں کی خصوصیات انسان میں پیدا ہو جائیں، اس میں شامل ہو جائیں اس کی تخلیق میں۔ اور یہی وجہ ہے ہمیں جو خیالات آتے ہیں نا ادھر سے ادھر کو چلے گئے، تو یہ ہوا ہے، اسی کو ہوائے نفس کہا جاتا ہے۔ خواہشات، نفسانی خواہشات بھی ہوتی ہیں، خیالات بھی ہوتے ہیں، تو یہ ہوا سے، جو ہوا کی خصوصیات ہے نا، چلتی رہتی ہے، محسوس بھی نہیں ہوتی۔ یوں ہی خیالات بھی ہمارے دلوں میں، دماغ میں چلتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ نماز میں بھی خیالات اپنی جگہ چل رہے ہوتے ہیں، نماز اپنی جگہ چل رہی ہوتی ہے۔ ہم کلاس میں اپنے حال میں بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی حال سے مراد اپنے مستقبل اور ماضی کے بیچ میں جو حال ہوتا ہے اس میں ہم جی رہے ہوتے ہیں، خیالات کبھی ماضی میں پہنچے ہوئے ہیں، کبھی مستقبل میں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو خیالات ہیں نا، کہیں سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، یہ اس ہوا کا اثر ہے۔
اور جو ہم میں زرخیزی پائی جاتی ہے نا دماغوں کی اور کام کرنے کی صلاحیتیں، یہ سارا کچھ یہ ہماری مٹی جو زمین سے جیسے پودا اگاتی ہے اس کو پھاڑا جاتا ہے، اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، یوں ہی ہماری زرخیز ذہن جو ہیں جی مٹی سے یہ صلاحیتیں ہم میں ودیت ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا ہوئی ہیں، یعنی اللہ نے ان چیزوں میں جو تاثیر رکھی وہ انسان میں ودیت کر دی۔ اور اسی طرح آگ سے جو ہے وہ ہمیں غصہ بھی آتا ہے، آگ کی طرف سے حدیث میں آتا ہے بلکہ اس کے بارے میں کہ غصہ شیطان کی طرف سے، یعنی آگ سے بنا ہوا ہے، تم جب غصہ آئے تو تم آگ کو پانی سے ٹھنڈا کیا کرو، یعنی وضو کر لیا کرو۔ تو یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ غصہ بھی آتا ہے اور ہمارے جذبات، جوش، جنون جو ہمیں ابھارتا ہے نیکی کے کاموں پہ اور لگن دیتا ہے کسی بھی کام کو، بھلائی کو کرنے کے لیے، یہ سارا کچھ بھی ہمیں آگ سے مل رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے اندر ایک حرارت ہوتی ہے جو ہمیں ہر کام کرنے پہ اکساتی ہے، ابھارتی ہے، آگے بڑھنے پہ ہمیں چلنے کی حوصلہ دیتی ہے۔ اور یہ آگ ہماری آنکھوں سے بھی دکھائی دیتی ہے، یہ جس کو ہم چمک کا نام دیتے ہیں، یعنی یہ آگ سے ہم میں آتی ہے۔ اور پانی جیسی طبیعت، روانی، ہماری تسلسل زندگی کا، اور اس میں ہم جیسے اس میں روانی ہے، بہتے رہتا ہے اور آبیاری کرتا ہے۔ یہ جب ہم اپنی چیزیں، اپنا شعور، اپنا فہم، اپنا علم دوسروں میں بانٹتے ہیں، دوسروں کی آبیاری کرتے ہیں، تو یہ آگ کی پانی کی صفت ہم میں پیدا ہوتی ہے، پانی کی صفت ہم میں جو پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ودیت کی اس کے طرز پہ ہم دوسروں میں یہ چیزیں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آگ ہم میں اندر حرارت پیدا کرتی ہے اور پانی ہمارے اندر بانٹنے کی صلاحیت، دوسروں کی آبیاری کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے۔ ہمارے اندر جو زرخیزی ہے دماغوں کی، دلوں کی اور کام کرنے کی، یہ مٹی کی وجہ سے، اور ہمارے جو خیالات ہیں وہ ہوا کی، یعنی چار عناصر، ابرا عناصر جن کو کہتے ہیں، ان سے مل کر انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اور انہی چار عناصر کا اثر انسانی تخلیق میں واضح طور پہ نظر آتا ہے۔